کیپٹن فینٹاسٹک نام ہے اس کہانی کا جو آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ شہزادی اورا ہمیشہ اپنی سالگرہ کی بہترین تقریبات منعقد کرتی ہیں اور اس سال کہکشاں کے کونے کونے سے دوست ان کے سیارے پر جشن منانے کے لیے آ رہے تھے۔ کیپٹن فینٹاسٹک اور ان کے دوست کتے ونسٹن نے اپنے متاثر کن دوست کے لیے بہترین تحفہ منتخب کیا تھا۔ تاہم کیپٹن فینٹاسٹک کے سب سے بڑے دشمن بدنام زمانہ ڈاکٹر زوب اس بات پر وزید تھے کہ اس سفر کے اختتام پر ان دونوں کے لیے کوئی سالگرہ کا کیک نہ ہو۔ راکٹ شپ لانچ پیڈ پر فخر سے کھڑی تھی اور اڑان کے لیے تیار تھی۔ کیپٹن فینٹاسٹک نے شہزادی اور اس کی سالگرہ کے تحفے کو لوڈ کرنا مکمل کر لیا تھا۔ یہ ہو گیا ونسٹن، اس نے اپنے وفادار کتے کو پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے صرف یہ گفٹ ریپنگ پیپر واپس رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہینگر کی طرف چل پڑا اور راستے میں خود کو اسٹیپ سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا رہا جو اس نے تحفے کو لپیٹنے کے لیے استعمال کی تھی۔ ونسٹن خوشی سے بھونکا اور کیپٹن فینٹاسٹک اسپیس ہینگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ونسٹن راکٹ شپ کی طرف واپس آیا تو اسے لگا کہ اس نے کسی کو ان کے راکٹ شپ سے دور جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ شناسا سا لگ رہا تھا۔ کیا وہ ڈاکٹر زوب تھا؟ راکٹ شپ میں تمام سسٹمز فعال تھے۔ لائٹس چمک رہی تھیں، اسکرینز روشن تھیں اور کیپٹن فینٹاسٹک اور ونسٹن اپنی نشستوں پر تیار بیٹھے تھے۔ 5 4 3 2 1 اڑان بھری اور ہم چل پڑے، کیپٹن فینٹاسٹک نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کتنا ایک بڑی مسکراہٹ تھی جب بھی وہ خلا کی طرف روانہ ہوتے، لیکن آج ونسٹن نے صرف ہلکی سی سسکاری دی۔ آہے ڈاکٹر زوب کیا کر رہا تھا؟ تاہم ڈاکٹر زوب کے عظیم سیاہ جہاز پر صرف ہنسی کی آواز گونج رہی تھی، وہ ہنسی جو صرف ایک شیطانی ذہن کی پیداوار ہے، گہرائی سے پیٹ کے اندر سے اٹھتی ہوئی اور منہ سے پھٹتی ہوئی۔ گڈ لک کیپٹن فینٹاسٹک، اپنی سواری کا لطف اٹھائیں، ڈاکٹر زوب نے کہہ کر زور سے کہا لگایا۔ دونوں جہاز اب گانے کی آوازوں سے گونج رہے تھے۔ کیپٹن فینٹاسٹک گاتے ہوئے خوش ہو رہا تھا جبکہ ڈاکٹر زوب کے تاریک جہاز پر ان کا عجیب و غریب گیت گونج رہا تھا جس کے مطابق اس کی شیطانی مشین کیپٹن کو الجھا دے گی اور یہ مقناطیسی طاقت اس کے راکٹ کو کریزی کلسٹر کی طرف موڑ دے گی۔ اب زیادہ دیر نہیں ونسٹن، شہزادی اورا کا سیارہ اگلے سورج کے پاس ہی ہے، کیپٹن فینٹاسٹک نے وضاحت کی۔ ونسٹن کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، سنہری سیاروں اور چمکتے بہت سے سورجوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ہلا میں تیزی سے گزر رہے تھے، ہلائی جہاز کی ٹھنڈی ہوا اچانک افراتفری میں بدل گئی جب سرخ وارننگ لائٹ چمکنے لگی اور جہاز اچانک تیزی سے مڑ گیا۔ کیپٹن فینٹاسٹک نے چیخ کر کہا، ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ ونسٹن نے اسکرین کی طرف دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ واقعی پیلا راکٹ اب کریزی کومیٹ کلسٹر کی طرف جا رہا تھا جو ہلا کا سب سے عجیب و غریب مقام تھا۔ سینکڑوں دہکتے ہوئے سرخ دمدار ستارے ایک سنہری پیلے سورج کے گرد گھوم رہے تھے اور اگر کوئی ہلائی جہاز بہت قریب آ جاتا تو یہ ستارے اسے گھنٹوں تک پیچھا کرتے اور گھماتے رہتے۔ ونسٹن بھونکا اور جہاز کے پچھلے حصے کی طرف دوڑ گیا۔ فکر نہ کرو لڑکے، کیپٹن فینٹاسٹک نے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، امید ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بٹن دبانے لگے اور ہلائی جہاز کی اسٹیئرنگ وہیل سے نبرد آزما ہونے لگے۔ ان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ان کی آنکھیں گھبراہٹ کے مارے پھیل گئیں۔ تاہم ونسٹن زیادہ خوفزدہ نہیں تھا، وہ تلاش کر رہا تھا کہ شرارتی ڈاکٹر زوب نے ان کے جہاز پر کیا چھپا رکھا تھا۔ ونسٹن جانتا تھا کہ یہی وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں تھے، لیکن وہ کیا چیز تھی؟ ایک چھوٹے سبز چاند کے پیچھے سے ڈاکٹر زوب کا تاریک ہلائی جہاز چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے کیپٹن کے جہاز کو کریزی کومیٹ کلسٹر کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کے چہرے پر تسلی بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک بار پھر اس کی شیطانی ہنسی اس کے جہاز کے چمکتے کاکپٹ میں گونج اٹھی۔ مقناطیسی طاقت، اس راکٹ کو راستے سے بھٹکائے رکھو، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ چاندنی روشنی میں ڈاکٹر زوب کی آنکھوں کی چمک اس کی منصوبہ بندی کی کامیابی کا اطمینان خلا میں کسی نئے خطرے کا اشارہ دے رہے تھے۔ ونسٹن جانتا تھا کہ وقت ختم ہونے والا ہے جب اس نے دیکھا، یا یوں کہہ لیں اس نے ڈاکٹر زوب کی موجودگی کی بو سونگھ لی۔ یہ ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا باکس تھا جو مرکزی کمپیوٹر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ یہی وہ چیز تھی۔ ڈاکٹر زوب نے اپنے شرارتی آلات میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے پیلے راکٹ کو غلط سمت میں بھیجا تھا۔ ونسٹن نے بجلی کی رفتار سے وہ باکس اپنے جبڑوں میں پکڑ لیا اور سالگرہ کے تحفے کے ساتھ لڑکھاتے ہوئے اسے اسپیس پارٹیکلز میں پھینک دیا۔ پھر اس نے اپنے پنجوں کا استعمال کرتے ہوئے اس سالے کو ڈاکٹر زوب کے قریب موجود جہاز کی طرف واپس بھیج دیا۔ دیکھتے ہیں وہ ان کریزی کومیٹس کا کتنا مزہ لیتا ہے، ونسٹن نے سوچا۔ پلٹ کر برج میں کیپٹن فینٹاسٹک ابھی بھی ہر ممکن چیز کو مروڑنے، دھکیلنے اور دبانے میں مصروف تھے۔ اچانک جہاز نے اپنا رخ بدلا اور شہزادی اورا کے سیارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ونسٹن خوشی خوشی چلتا ہوا اندر آیا اور فاتحانہ انداز میں بھونکا۔
میں نے کہا تھا فکر نہ کرو ونسٹن، جیسا کہ میں کہتا ہوں جہاں کیپٹن ہو وہاں حل ہوتا ہے، کیپٹن فینٹاسٹک نے مسکرا کر کہا۔ ونسٹن خوشی سے بھونک رہا تھا، پھر اپنی پسندیدہ ہڈی اٹھائی اور باقی سفر کا لطف اٹھانے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن فینٹاسٹک اور ونسٹن شہزادی اورا سے داد وصول کر رہے تھے جب شہزادی نے اپنا سالگرہ کا تحفہ کھولا۔ اینٹی گریویٹی سکیلز کتنی زبردست چیز ہے، شہزادی نے خوشی سے کہا، جبکہ اوپر خلا میں کچھ پاگل دمدار ستارے ایک نہایت ہی ناخوش ڈاکٹر زوب کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس طرح مسٹر نے ڈاکٹر زوب کا منصوبہ ناکام بنا دیا اور یہ کہانی یہیں ختم ہوئی۔ بچوں اب آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔